بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کے اس ڈیجیٹل کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کلاس اردو زبان و ادب چینل کی طرف سے ہے، جسے آپ لیکچرشپ، اسسٹنٹ پروفیسر، گیٹ سبجیکٹ، CSS PCS کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو لیسن ہے، سبق ہے، وہ کلاس 11ویں کی سلیس اردو سے ہے اور سبق نمبر 5واں ہے۔ سبق کا نام ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کہانی کو تشکیل دیا ہے خواجہ حسن نظامی نے۔ خواجہ حسن نظامی ہمارے اردو ادب کے بہت بڑے انشا پرداز ہیں۔ اس کا آپ کو چھوٹا سا خواجہ حسن نظامی کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں۔ خواجہ حسن نظامی ہندوستان کے صوفی بزرگ تھے۔ 1873 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی کی پاکیزہ اور خالص زبان میں انہوں نے ہزاروں مضامین لکھے۔ مقصد کی بات کو بہت سادہ مگر دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ عبارت میں جگہ جگہ چلبلاپن ہوتا ہے، باتوں باتوں میں اخلاق کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی 1955 میں وفات پائی۔ خواجہ حسن نظامی ایک بہت بڑے انشا پرداز ہیں۔ اب انشا پرداز کیا ہوتا ہے؟ اصل میں انشا پرداز کا جو مادہ ہے وہ ہے منشی۔ کیا؟ منشی کہتے ہیں کمپوزر کو، جو یعنی کمپوزر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کمپوزر کس لیول کا لفظ ہے، یعنی ایکسپرٹ ان کمپوزنگ، اسے ہم کہتے ہیں انشا پرداز۔ اب خواجہ حسن نظامی کے حوالے سے اس کے ایسے کئی مضامین ہیں۔ اصل یہ مضامین جو ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے 1 سال پہلے کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، جہاں پر بہادر شاہ ظفر کے 2 پوتے شکار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر اصل میں جو کہانی ہوتی ہے، جو افسانہ ہوتا ہے، جو ناول ہوتا ہے، رزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے، رزلٹ بیسڈ ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی رزلٹ نہ ملے، کوئی نتیجہ نہ ملے تو لکھنے کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو آج آپ کی کہانی ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کے 3 ایکٹ ہیں۔ پہلے ایکٹ میں کہانی کا تعارف پیش کیا جائے گا، ان کے کرداروں کو متعارف کرایا جائے گا۔ جب ہم دوسرے ایکٹ پر آئیں گے تو پھر کرداروں میں کشمکش پیدا ہوگی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسرا ایکٹ ہوگا اس میں نتیجہ پیش کیا جائے گا، جو خواجہ حسن نظامی کا اصل موضوع ہے کہ کس مقصد کے لیے کہانی لکھی گئی تھی اور کہانی کا نام جیسی کرنی ویسی بھرنی کیوں رکھا گیا تھا۔ یہ 2 ایکٹ گزرنے کے بعد جب ہم تیسرے ایکٹ میں آئیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل کہانی کا موضوع کیا تھا، اصل کہانی کا مقصد کیا تھا، آپ کو کہانی پڑھانے کا مقصد کیا تھا، لکھانے کا مقصد کیا تھا۔ اب کہانی کا چھوٹا سا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایکٹ بائی ایکٹ۔ پہلے ایکٹ پر ڈسکس کریں گے، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر سوالات کی طرف آئیں گے، اور سوالات کے بعد ہم پھر حوالہ جات کی طرف آئیں گے، جو آپ کے اینول پیپر کا لانگ سیکشن کا پہلا سوال ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے سال پہلے بہادر شاہ ظفر شہنشاہ ہندوستان کے 2 پوتے دہلی کے قریب ایک جنگل میں تپتی دوپہر کو چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا غلیل سے شکار کر رہے تھے۔ تو اتفاق سے ایک فقیر کا حضور ہوا۔ جب اس نے ان لڑکوں کو چڑیوں پر غلیل مارتے دیکھا تو انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ان چھوٹے پرندوں کو مارنے سے کیا فائدہ؟ اس سے ایک تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، یہ جانور بھی ہماری طرح دکھ اور تکلیف کا احساس رکھتے ہیں، یہ بھی تمہاری رعیت ہیں، ان پر بھی رحم اور مہربانی کرنی چاہیے۔ بڑے شہزادے نے فقیر کی بات مان کر غلیل ہاتھ سے رکھ دی۔ چھوٹے شہزادے مرزا نصیر فقیر کی بات کا برا ماننا اور ایک غلہ فقیر کی ٹانگ میں بھر کر مارا، جس سے فقیر کو سخت تکلیف ہوئی اور شہزادے کو بد دعائیں دیتے اور کہتے کہ اے لڑکے، تو نے میری ٹانگ توڑی ہے، خداوند قدوس تمہاری بھی ٹانگ توڑ دے اور تجھ کو بھی اس طرح گھسٹنا نصیب ہوئے۔ بے شک بد دعا بہت بڑی بلا ہے۔ فقیر کی دعا قبول ہوئی اور 1 سال بعد جنگ آزادی شروع ہوئی۔ دہلی میں فسادات ہوئے، بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم ہو گئی، انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے، بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گئے، مغل شہزادوں کو تلاش کر کے گرفتار کیا جا رہا تھا۔
یا قتل کیا جا رہا تھا۔ اسی دار و گیر میں کچھ شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے تو انگریز فوج کی گولیوں کی زد میں آ گئے۔ 2 شہزادے تو مارے گئے لیکن ایک زندہ رہا، جسے انگریز سپاہیوں نے حراست میں لے کر کیمپ میں بھجوا دیا۔ وہاں اسے ایک پٹھان سپاہی کی مدد سے رہائی ملی اور وہ موقع غنیمت جان کر جنگل کی طرف بھاگا۔ پھر گرفتار کر لیا گیا، بڑے بڑے صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ صاحب کو معلوم ہوا کہ بہادر شاہ ظفر کا پوتا نصیر مرزا ہے، تو اس کی کم سنی پر رحم کھا کر اسے آزاد کر دیا گیا اور کچھ پینشن مقرر کر دی گئی۔ آزادی کے بعد نصیر مرزا ادھر ادھر نوکریاں چاکریاں کرتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دیکھا کہ نصیر مرزا دہلی کی بازار میں کولوں کے بل گھسٹتا تھا، گلی میں جھولی پڑی ہوتی تھی اور راستہ چلنے والوں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے اور لوگ ترس کھا کر اس جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتے تھے اور ایک بھیک پر گزارا ہوتا تھا۔ یہ شاید اس فقیر کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ یہ تو اس کا چھوٹا سا سمپل سا خلاصہ ہے، لیسن اتنا نہیں ہے۔ لیسن کو ہم ایکٹ وائز پڑھیں گے تب جا کر آپ کو یہ لیسن سمجھ آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ لیسن کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو آتے ہیں، یہ کتاب جو دہلی جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ غدر دہلی کے افسانہ کتاب غدر دہلی کے افسانے سے نقل کیا گیا ہے، جسے خواجہ حسن نظامی نے تحریر کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ایکٹ 1 کی طرف۔ ایکٹ 1 کی طرف جب آپ کتاب کھولیں گے تو اس کا پہلا لفظ ہی آپ کو غدر دکھائی دے گا۔ غدر کے معنی کیا ہے؟ یہ پھر آپ حاشیے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 1857 کی جنگ آزادی کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ غدر 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ غدر انڈین مووی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی ٹارچر دکھایا گیا ہے۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک سہولت ہے کہ غدر کو سمجھنے کے لیے۔ اب غدر سے 1 برس پہلے دہلی سے باہر جنگل میں چند شہری، ہم ایکٹ 1 پڑھ رہے ہیں، ایکٹ 1 پڑھ رہے ہیں جس میں کرداروں کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ غدر سے 1 برس پہلے دہلی سے باہر جنگل میں چند شہزادے شکار کھیلتے پھر رہے تھے اور بے پرواہی سے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو جو دوپہر کی دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کی ہری بھری ٹہنیوں میں چھپی تھی غلے مار رہے تھے کہ سامنے سے ایک گدڑی پوش فقیر آ نکلا اور اس نے نہایت ادب سے شہزادوں کو سلام کر کے عرض کیا، میاں صاحبزادو، ان بے زبان جانوروں کو کیوں ستاتے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان کی بھی جان ہے، یہ بھی تمہاری طرح دکھ اور تکلیف کا احساس رکھتے ہیں، مگر بے بس ہیں، منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہتے تو ہیں، منہ سے وہ کہتے ہیں لیکن اپنی زبان میں کہتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ انہیں کچھ پرندوں کو، جانوروں کو، جتنے بھی چرند پرند ہیں ان کو تکلیف پہنچائیں تو تکلیف ضرور پہنچتی ہے اور وہ اپنی زبان میں شکایت بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، تو وہ زبان ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر سمجھ آتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، البتہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ شکایت بھی کرتے ہیں۔ ان کی بھی جان ہے، یہ بھی تمہاری طرح دکھ اور تکلیف کا احساس رکھتے ہیں، مگر بے بس ہیں اور منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم بادشاہ کی اولاد ہو، بادشاہوں کو اپنے ملک میں رہنے والوں پر محبت اور مہربانی کرنی چاہیے۔ بادشاہ کے لیے انسان اور جانور سب ایک ہیں، یعنی جس طرح انسان بادشاہ کی رعیت میں شامل ہوتے ہیں، اس طرح چرند پرند بھی اس کی رعیت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان پر بھی احسان اور ان کی دکھ تکلیف کا احساس رکھنا بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ ان کے ساتھ بھی رحم و انصاف برتا جائے تو شان بادشاہی سے دور نہیں۔ بڑے شہزادے نے، جس کی عمر 18 برس کی تھی، شرما کر غلیل ہاتھ سے رکھ دی، مگر چھوٹے نصیر مرزا بگڑ کر بولے، 2 ٹکے کا آدمی ہے، ہم کو نصیحت کرنے نکلا ہے۔ تم کون ہوتے ہیں ہم کو نصیحت کرنے والا؟ سیر و شکار سب کرتے ہیں، ہم نے کیا تو کون سا گناہ کیا؟ فقیر بولا، صاحب عالم ناراض نہ ہو، شکار ایسے جانوروں کا کرنا چاہیے کہ ایک جان جائے تو 10-20 جانوں کا پیٹ تو بھرے۔ یہ ننھی چڑیوں کو مارنے کا کیا نتیجہ؟ 20 مارو گے تب بھی ایک آدمی کا شکم سیر نہ ہوگا۔ شکم سیر فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے پیٹ بھر کر کھانا، شکم سیر ہونا۔ نصیر مرزا فقیر کے دوبارہ بولنے سے آگ بگولا ہو گئے اور ایک غلہ غلیل میں رکھ کر فقیر کے گھٹنے میں اس زور سے مارا کہ بیچارہ منہ کے بل جا گر پڑا اور بے اختیار اس کے زبان سے نکلا، ہائے، ٹانگ توڑ ڈالی۔ فقیر کے گرتے ہی شہزادے گھوڑوں پر سوار ہو کر قلعہ کی طرف چلے گئے اور فقیر گھسٹتا ہوا سامنے کے قبرستان کی طرف چلنے لگا۔ گھسٹتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، وہ تخت کیوں کر آباد رہے گا جس کے وارث ایسے سفاک ہیں۔ سفاک معنی ظالم، سفاک کے معنی کیا ہے؟ ظالم۔ لڑکے، تو نے میری ٹانگ توڑ دی، خدا تیری ٹانگ توڑ دے اور تجھ کو بھی اسی طرح گھسٹنا نصیب ہو۔
یہ ہے آپ کا ایکٹ 1 جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ ایکٹ 1 ہے۔ ایکٹ 1 میں کیا ہے؟ تعارف ہے۔ کس کا تعارف ہے؟ فقیر کا اور نصیر مرزا کا، یعنی ان کا جو فیملیز ہے، لال قلعے کا، یعنی ایک انٹروڈکشن کرایا گیا ہے کہ اس میں کون سے کردار ہیں۔ کردار پوری کہانی میں آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں، کشمکش کے بعد آہستہ آہستہ کردار خارج ہوتے جاتے ہیں، آخرکار وہی کردار پر بچتے ہیں جو ہیرو یا ولن کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کہانی آگے بڑھے گی۔ یہ جو کہانی کا پہلا حصہ تھا، اس کو ہم پہلا ایکٹ کہتے ہیں اور یہ اس کا تعارف ہے۔ یہ ایکٹ بھی اوپر 1 2 3 1 2 3 لکھے ہوئے ہیں، آپ اسے کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم ایکٹ نمبر 2 کی طرف، جہاں پر ایکٹ نمبر 2 میں کیا ہوگا؟ کشمکش ہوگی۔ ایکٹ نمبر 2 میں کیا ہے؟ کشمکش ہے۔ اب فقیر کی دعا کو بھی لیا جائے گا، فقیر کی بد دعا کو بھی لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کردار ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچانے کی طرف لے جائیں گے ہم۔ یہ خواجہ حسن نظامی کا بہت بڑا یعنی کمال ہے کہ انہوں نے کرداروں کو اچھے طریقے سے، جو کہانی کا پلاٹ ہے وہ بہت اچھا تیار کیا ہے، اور اس کہانی کو آہستہ آہستہ کس طرح آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں اور آخرکار اس کے منطق تک، اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اب آتے ہیں ایکٹ نمبر 2 کی طرف، جہاں پر کشمکش دکھائی گئی ہے۔ توپیں گرج رہی تھیں، گولے برس رہے تھے، زمین پر چاروں طرف لاشوں کے ڈھیر نظر آتے تھے، شہر دلی ویران اور سنسان ہو رہا تھا کہ لال قلعے سے پھر وہی چند شہزادے گھوڑوں پر سوار بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ دیکھیں، پہلے وہی شہزادے تھے جو شکار کرنے کے لیے لال قلعے سے نکلے تھے، اب وہی شہزادے ہیں جو بدحواسی کے عالم میں ڈر سے بھاگے جا رہے ہیں اور پہاڑ گنج کی طرف جانے لگے۔ دوسری طرف سے 20-25 گورے سپاہی دھاوا کرتے چلے آتے تھے، دھاوا کرتے مانا حملہ کرتے ہوئے چلے آتے تھے۔ انہوں نے ان 9 عمر سواروں پر، 9 عمر مانا چھوٹی عمر، 9 عمر سواروں پر یکتلخ بندوقوں کی باڑ ماری، گولیوں نے گھوڑوں اور سواروں کو چھلنی کر دیا، اور یہ سب شہزادے فرش خاک پر گر کر خون میں تڑپنے لگے۔ گورے جب قریب آئے تو دیکھا 2 شہزادے جاں بحق ہو چکے ہیں، مگر ایک سانس لے رہا ہے۔ ایک سپاہی نے زندہ شہزادے کو ہاتھ پکڑ کر اور اٹھایا تو معلوم ہوا کہ اس کے کہیں زخم نہیں، گھوڑے کے گرنے سے معمولی کرنچیں آ گئی ہیں اور دہشت کے مارے غشی طاری ہو گئی ہے۔ صحیح سالم دیکھ کر گھوڑوں کی باغ دوڑ سے شہزادے کا ہاتھ باندھ دیے اور حراست میں لے جا کر کیمپ میں بھجوا دیا۔ جب بڑے صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ کا پوتا مرزا نصیر الملک ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور حکم ہوا کہ اس کو حفاظت سے رکھا جائے۔ باغیوں کی فوجیں شکست کھا کر بھاگنے لگیں اور انگریز لشکر یلغار کرتا ہوا شہر میں گھس گیا۔ لال قلعے کے مکین برے حالوں میں جنگلوں میں نکل کھڑے ہوئے، بہادر شاہ ہمایوں کے مقبرے میں گرفتار ہو گئے۔ اس دار و گیر میں پہاڑی کیمپ پر مرزا نصیر الملک رسی سے بندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ وہی شہزادہ ہے جس نے فقیر سے بدتمیزی کی اور اس کو لنگڑا بنا دیا تھا۔ آج وہی شہزادہ رسی سے بندھا ہوا بیٹھا ہے۔ یعنی وقت، یہاں پر ہمیں ایک پتہ اور بھی چلتا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت ایک جیسا نہیں رکھتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جو لوگ بادشاہ تھے، یعنی اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتے تھے، ان کو بھی وقت نے کاسہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کہانی بھی ایسی ہے کہ وہی شہزادہ جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر کمان اٹھا کر شکار کرتا ہے، فقیر سے بدتمیزی کرتا ہے، اسے عام لوگ جان کر، ایک معمولی لوگ جان کر بدتمیزی کرتا ہے، آج اسے لنگڑا بنا دیتا ہے، آج وہی شہزادہ ہے اور وہ جو ہے اپنا رسی سے بندھا ہوا بیٹھا ہے۔ دیکھیں مجبوری کا کیا عالم ہے، یہی مجبوری آگے چل کر دیکھیں کیا انجام لیتی ہے۔ ایک پٹھان سپاہی دوڑا ہوا آیا اور کہا، جائیں، میں نے آپ کی رہائی کے لیے صاحب سے اجازت لے لی ہے، جلد بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں دوسری بلا میں پھنس جاؤ۔ مرزا بیچارے پیدل چلنا کیا جانے لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ پٹھان کا شکریہ ادا کر کے نکلے اور جنگل کی طرف ہو لیے۔ تھک کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اب دم بھی لینے پائے تھے کہ سامنے سے انگریزی فوج آ گئی جو مرزا کو اپنے ساتھ واپس دہلی لے گئی اور بڑے صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ صاحب نے اسے خرد سال مانا چھوٹی عمر کا بچہ، کم عقل سمجھ کر چھوڑ دیا۔ قید سے نجات پا کر مرزا کچھ دن ادھر ادھر نوکریاں چاکریاں کرتے رہے۔ آخرکار سرکار نے ان کی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ اب یہ دوسرا ایکٹ یہاں پر پورا ہوتا ہے۔ دوسرے ایکٹ میں کشمکش کیا دکھائی گئی کہ انگریزوں
اور اس لال قلعے کے مکین بادشاہوں کی جنگ دکھائی گئی جس میں سارے مارے گئے اور صرف وہی بچے نصیر مرزا جس نے فقیر کو لنگڑا بنایا۔ اب اس کی 500 پینشن مقرر ہے اور چھوٹی عمر سمجھ کر اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ایکٹ نمبر 3 کی طرف، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ نصیر مرزا، اب اس ایکٹ میں دکھایا گیا کہ اسے رسی سے باندھا گیا۔ اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے اور فقیر کی دعا کس طرح پوری ہوتی ہے، اور یہی ہمارا تیسرا ایکٹ ہمارا نتیجہ ہوگا۔ تو تیسرے ایکٹ کی طرف آتے ہیں۔ ایک برس کا ذکر ہے دہلی کی بازار، چتلی قبر، کمرہ بنگوش خان وغیرہ، یہ بازاروں کے نام ہے کہ بازار چتلی قبر، کمرہ بنگوش خان وغیرہ میں ایک پیر مردن کا چہرہ چنگیزی نسل کا پتہ دیتا تھا، کولوں کے بل گھسٹتے پھرا کرتے تھے، یعنی وہ معذور ہو چکے تھے۔ مرزا نصیر معذور، تیسرے ایکٹ میں مرزا نصیر معذور دکھائے گئے ہیں۔ ان کے پاؤں شاید فالج سے بیکار ہو گئے تھے۔ پاؤں کا فالج سے بیکار ہونا، حالانکہ جنگ چل رہی ہے، جنگ میں وہ جو ہے مارا بھی جا سکتا تھا، اس کی ٹانگیں کٹ بھی سکتی تھی، لیکن یہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ نیچرل ہے، اسے ہم فطری چیک اینڈ بیلنس کہتے ہیں کہ اس نے ایک غریب کے ساتھ، فقیر کے ساتھ ظلم کیا، ناانصافی کی، تو اس کا بدلہ اس سے انگریز سپاہی بھی لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں لوں گا، اس کا حساب برابر کروں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ والی عدالت جو ہے یہ سب سے بالا تر ہے۔ اب یہ دیکھیں اسے فالج ہو گیا ہے، ان کے پاؤں شاید فالج سے بیکار ہو گئے تھے، اس لیے ہاتھوں کو ٹیک کر کولوں کو گھسٹتے ہوئے راستہ چلتے تھے۔ ان کے گلے میں ایک چھوٹی جھولی ہوتی تھی، 2 قدم چلتے اور راہگیروں کو حسرت سے دیکھتے، گویا ان کی آنکھوں سے اپنی محتاجی ظاہر کر کے بھیک مانگتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کا حال معلوم تھا، ترس کھا کر جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کا نام مرزا نصیر الملک ہے، یہ بہادر شاہ کے پوتے ہیں، سرکاری پینشن قرضے میں برباد کر دی اور گداگری پر گزارا ہے۔ مجھ کو ان کے حال سے عبرت ہوتی تھی، اور جب ان کا ابتدائی قصہ جو خود ان کی زبانی سنا تھا یاد آتا تو دل دہل جانا، ڈر جانا، خوف طاری ہو جانا۔ اس فقیر کا کہنا پورا ہوا جس کی ٹانگ میں اس نے غلہ مارا تھا۔ اسی لیے مرزا نصیر الملک نے فقیر کو لنگڑا بنایا، اپاہج بنایا، اور ٹانگ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے فالج کی وجہ سے ٹانگیں بیکار کر دی۔ آج وہی فقیر اسی طرح گھسڑتا ہے، اسی طرح لنگڑا ہے جس طرح گدڑی پوش فقیر تھا۔ اس لیے ہی اس سبق کا نام رکھا گیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو کہانی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کہانی جیسی کرنی ویسی بھرنی کیا ہے۔ اصل قصہ جو ہے مرزا نصیر الملک ایک گدڑی پوش فقیر کے درمیان ہے، ان دونوں کی کشمکش دکھائی گئی ہے۔ پھر مرزا نصیر الملک جو فقیر کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، پھر فطرت کی طرف سے وہی برتاؤ مرزا نصیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لیسن کا جو خلاصہ ہے، لیسن کے جو ایکٹ ہیں اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اہم سوالات کی طرف آتے ہیں کہ اس سبق سے سوالات کیا پیدا ہوتے ہیں۔ شہزادہ مرزا نصیر نے فقیر سے کیا برتاؤ کیا اور کیوں؟ آپ جانتے ہیں اب کہ شہزادہ مرزا نصیر نے فقیر سے کیا برتاؤ کیا تھا۔ غلیل میں غلہ رکھ کر اسے زور سے مارا تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور وہ گھسڑتا ہوا پہاڑ گنج کی طرف جاتا تھا، یا قبرستان بھی، وہاں پر قبرستان بھی موجود تھا، اس طرف کافی کتابوں میں قبرستان بھی دکھایا گیا، وہاں پر جاتا۔ اب کیوں کیا تھا یہ برتاؤ؟ کیونکہ اس نے اسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو مارنے سے روکا تھا، اور اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھئی جس طرح آپ کی بادشاہی میں لوگ آپ کی رعیت ہیں، اسی طرح جانور چرند پرند بھی آپ کی رعیت ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں پر انصاف کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں، اسی طرح ان پر بھی کرنا آپ کا فرض ہے۔ جس کے بدلے میں مرزا نصیر نے سوال اٹھایا تھا کہ سیر و شکار سب کرتے ہیں، ہم نے کیا تو کون سا گناہ کیا؟ تو اسے پھر سمجھانے کی کوشش تھی کہ سیر کرو، شکار کرو، لیکن ایسے جانور کا کرو ایک جان جائے تو کم سے کم 20 جانوں کا شکم سیر دو، پیٹ تو بھرے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو آپ مار رہے ہیں، ان سے اگر 20 مارو گے ایک آدمی کا شکم سیر بھی نہیں ہوگا۔ تو دوسرا سوال ہوتا ہے شہزادہ نصیر کا کیا حشر ہوا؟ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بازاروں میں لوگوں کے سامنے دکھائی دیتے تھے، جس کی ٹانگیں فالج کی وجہ سے بیکار ہو چکی تھی، اور بیکار ہونے کے بعد وہ بازار میں جھولی اٹھا کر گھسٹتے ہوئے بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے۔ جن کو ان کا حال معلوم ہوتا تھا تو وہ اسے
ان کا دل دہل جاتا تھا، خوف طاری ہو جاتا تھا کہ واقعی کوئی فطری چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، کوئی فطری عدالت بھی ہے جو اپنا فیصلہ وقتاً پر خود کر دی ہے۔ یہ ٹانگوں کو فالج میں شکار کرنے یا اسے لنگڑا کرنے کا مقصد جلد پورا بھی ہو سکتا تھا، اسے لال قلعے میں بھی خدا کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے تکلیف بھی نصیب ہوئی، رسی سے باندھا گیا، بھاگے دوڑے، ایک یعنی جو ہے ایسی حالت کا شکار ہوئے جہاں پر سانس لینا مشکل ہو، ایسی حالت کا شکار کرنے کے بعد ہی اسے جو ہے لنگڑا کر دیا گیا۔ اب شہزادہ مرزا نصیر نے فقیر سے کیا برتاؤ کیا آپ کو معلوم ہے، اور اس کا کیا حشر ہوا یہ بھی آپ جان چکے ہیں۔ یہ اس سبق کے دو اہم سوالات ہیں۔ اب آتے ہیں عام حوالہ جات کی طرف۔ تو حوالہ جات میں جو چیزیں اہم ہیں وہ پہلا حوالہ ہے کہ بھئی وہ تخت کیوں کر آباد رہے گا جس کے وارث ایسے سفاک ہیں۔ تو حوالے کے لیے حوالہ کس طرح بنایا جاتا ہے، آپ آتے ہیں حوالہ کی طرف کہ حوالہ ہے کیا۔ حوالے کو سمجھیں، حوالہ کیا ہے؟ اصل میں حوالے میں یعنی جو آپ سبق پڑھتے ہیں اس کی کوئی بھی پیرا، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی دو جملے حوالہ بن سکتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں جز۔ کیا کہتے ہیں؟ جز۔ اب جز کا ہی ہم نے حوالہ کرنا ہوتا ہے۔ حوالہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر پہلا سبق کا نام، اور نمبر دوسرا جو ہے مصنف کا نام، مصنف کا نام۔ اب مصنف اگر آپ اپنی اردو سلیس کی فہرست کھول کر دیکھیں گے تو کافی اسباق کے سامنے مصنفین جو ہیں ان کے نام ہوں گے، اور کافی کے سامنے لکھا ہوگا مولف۔ مولف تو مصنف اور مولف میں کیا ڈفرنسز ہیں؟ مصنف وہ شخص ہے جو اپنے دست و قلم سے اپنے خیالات تحریر کرے، اسے ہم کہتے ہیں کہ مصنف ہے۔ جو تخلیق کار ہوتا ہے، تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے باتوں کو، اسے ہم کہتے ہیں یہ مصنف ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے مولف۔ مولف تخلیق کار نہیں ہوتا، وہ باتوں کو، دوسری کی لکھی ہوئی تحریروں کو جمع کرتا ہے، اب اسے ہم کہتے ہیں مولف۔ تو آپ کا حوالہ کس طرح بنے گا؟ فار ایگزامپل ہم ایک جز اٹھاتے ہیں، وہ تخت کیوں کر آباد رہے گا جس کے وارث ایسے سفاک ہیں۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ بھئی حوالہ کیا ہے۔ حوالے میں دو چیزیں لازمی آنی چاہیے، سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ تو اس کے لیے ہم لکھیں گے کہ بھئی مدرجہ بالا جز، یہ جز جو ہے، یہ جز جو ہے ہمارا، اس کی ہم تشریح کا حوالہ کر رہے ہیں کہ مدرجہ بالا جز ہماری اردو کی کتاب کے سبق جیسی کرنی ویسی بھرنی سے لیا گیا ہے، یعنی یہاں پر سبق کا نام آ گیا، جسے خواجہ حسن نظامی نے تحریر کیا ہے۔ اب یہاں پر اس کا مصنف بھی آ گیا، سبق کا نام، مصنف کا نام، یہ دونوں چیزیں جب آ جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ حوالہ ہمارا کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے تشریح۔ دوسری چیز ہے تشریح۔ تشریح میں بھی دو چیزیں ہیں، نمبر پہلا پس منظر، اور نمبر دوسرا پیش منظر۔ پس منظر اور پیش منظر کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی لیسن ہو، کوئی بھی مضمون ہو، سب سے پہلے اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح آج ہم نے یہ لیسن پڑھا ہے، اس کا سب سے پہلے ہم نے پہلے ایکٹ میں کیا تھا؟ تعارف تھا۔ تو پس منظر بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں تعارف کو، کہ اس کا تعارف کرایا جائے، بعد میں ہم پیش منظر میں جائیں گے۔ پیش منظر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب یہ جو ہمارا پس منظر ہے وہ ہے کہ بھئی یعنی پہلے پس منظر لکھیں گے، پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں۔ غدر سے ایک برس پہلے دہلی سے باہر جنگل میں چند شہزادے شکار کھیلتے پھر رہے تھے، اور بے پرواہی سے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو جو دوپہر کی دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کی ہری بھری ٹہنیوں میں چھپی تھی غلے مار رہے تھے کہ سامنے سے ایک ادڑی پوش فقیرہ نکلا، اور اس نے نہایت ادب سے شہزادوں کو سلام کر کے عرض کیا، میاں صاحبزادو ان بے زبان جانوروں کو کیوں ستاتے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان کی بھی جان ہے، یہ بھی تمہاری طرح دکھ اور تکلیف کا احساس رکھتے ہیں، مگر بے بسے ہیں اور اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم بادشاہ کے اولاد ہو، بادشاہوں کو اپنے ملک میں رہنے والوں پر محبت اور مہربانی کرنی چاہیے۔ بادشاہ کے لیے انسان اور جانور سب ایک ہیں، یہ جانور بھی ملک میں رہتے ہیں، ان کے بھی ساتھ بھی رحم اور انصاف برتا جائے تو شان بادشاہی سے دور رہی۔ اب سبق کا جو تعارف تھا یہ آپ کا یعنی پس منظر ہے۔ عام طور پر اگر آپ پہلی سبق کی مضمون کی پہلی پیرا کو ٹچ کریں گے تو وہ آپ کا پس منظر بن جائے گا۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں، یہ تشریح کا پہلا حصہ ہے، تشریح کا پہلا حصہ ہے۔ جب دوسرے حصے کی طرف آئیں گے تو وہ
पेश मंज़र कहता है। पेश मंज़र किस तरह हम ढूंढेंगे कि पेश मंज़र कौन सा है? अब देखेंगे कि जो आपको जुज़ दिया गया है वो तख्त क्यों कर आबाद रहेगा जिसके वारिस ऐसे सफ़ाक हैं। देखेंगे, ढूंढेंगे कि ये जुज़ आपकी किस पैरा में है। जब उस पैरा को टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही पैरा पेश मंज़र है। अब आते हैं, आपका ये जो दिया गया है जुज़, ये आपका तीसरी पैरा में है। अब तीसरी पैरा पे है, नसीर मिर्ज़ा फ़कीर के दोबारा बोलने से आग बिगोला हुए और एक गुल्ला गुलेल में रखकर फ़कीर के घुटने में इस ज़ोर से मारा कि बेचारा मुंह के बल गिर पड़ा और बेअख्तियार उसकी ज़ुबान से निकला है टांग तोड़ डाली। फ़कीर के गिरते शहज़ादे घोड़ों पर सवार होकर किला की तरफ चले गए। फ़कीर घिसटता हुआ सामने की कब्रिस्तान की तरफ चलने लगा। घिसटता जाता था, कहता जाता था, वो तख्त क्यों कर आबाद रहेगा जिसके वारिस ऐसे सफ़ाक हैं। अब जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके आगे हमने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखना। यहाँ पर पेश मंज़र आपका पूरा हो जाता है। अब जो अहम बात है उसको समझने की कोशिश करें कि भाई पस मंज़र और पेश मंज़र ये दो चीज़ें हैं। आपके पास जो हवाला है, जो तशरीह है, वो आप कम से कम 10 सतूर की लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 सतूर की लिखें। इससे ज़्यादा आप नहीं लिखते। 10 से कम लिखेंगे तो सेंट्रल आइडिया बन जाएगा, 12 से ज़्यादा लिखें तो खुलासा बन जाएगा। हालांकि हमने सिर्फ तशरीह करनी होती है, तो तशरीह के लिए आप 10 या 12 लाइन सतूर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो कि जो पस मंज़र है फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी भी सतूर 10 हों और जो पेश मंज़र है उसको भी दूसर 10 हों, तो ये 10 और 10 बन जाते हैं 20। हालांकि आपने तो 10 लिखनी है, तो ये किस तरह करेंगे आप? तो इसके लिए आप मुक़्सिर नवेसी को काम मिल रहा है, आपकी मर्ज़ी है कि पस मंज़र से कितनी सतूर आप शार्ट कर देते हैं, कितनी गैर अहम बातें निकाल देते हैं, और पेश मंज़र से कितनी गैर अहम बातें निकाल देते हैं, और इन दोनों को मिला के इस तरह लिखना है कि एक पैरा बन जाए। पढ़ने वाले को ये मालूम ना हो कि बीच में कहीं खद खाल भी हैं, ज़बरदस्ती जोड़ा गया है, ऐसा ना हो। उस जोड़ने के लिए अगर आप एक दो लफ्ज़ अपने भी इस्तेमाल करें तो कर सकें कि जिस तरह पैरा दोनों पस मंज़र और पेश मंज़रा ये दोनों पैराज आपस में जुड़ जाएं और हमें एक पैरा दिखाई दे, तो आपका जो तशरीह है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये हवाले वाला सवाल जो है आपके सखर बोर्ड, कराची बोर्ड, मीरपुर ख़ास बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, तो इनमें ये सवाल लॉन्ग सेक्शन में पहला होता है। लॉन्ग सेक्शन में पहला सवाल होता है और ये 10 नंबर का होता है। तो इस 10 नंबर को हासिल करने के लिए आप इसको अच्छे तरीके से समझें। बाकी जो हैं जल्द भाग जाओ, ऐसा ना हो कि किसी दूसरी बला में फंस जाओ। उस फ़कीर का कहना पूरा हुआ जिसकी टांग में उन्होंने गुल्ला मारा था। या एक और अहम इसका जो है हवाला है कि भाई 2 टके का आदमी है, हमको नसीहत करने निकला है। ये हवाला भी बाल बात जो है अपना पेपरों में आता रहा है। तो ये आपको प्रैक्टिस के तौर पर चलें, इसे प्रैक्टिस करें और इन सवालों को समझें। सवालों को समझने के लिए आप तारुफ, कशमकश और नतीजा की तरफ जाएं। इसको अच्छे तरीके से ये वीडियो आप अगर 1-2 मरतबा सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको दोबारा इस लेसन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये कहानी बरज़ुबान भी याद हो जाएगी और सवालों का अहम जो सेक्शन से जो अहम हिस्से हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो आज का ये लेसन हम वाइंड अप करते हैं, आज की ये कहानी वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह जल्द दूसरी कहानी, दूसरे अफसाने की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा ये नसर सेक्शन चल रहा है और नसर सेक्शन को इंशाल्लाह हम जल्द पूरा करेंगे। तब देखने के बाद, देखने से पहले या देखने के बाद अगर आपको बात समझ आए और इसमें कोई यानी आपको ये समझ आए कि लेसन कंप्लीट है और अच्छे तरीके से समझ आ गया है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे बार बार देखें। उसमें चैनल पर और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायरी और नज़्म और नसर की तरफ आपको ले जाएंगी, उसकी बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।